اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس رات مجھے آسمانی دنیا پر لے جایا گیا اس رات میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے سر جو ہے پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، ان کے سروں پر جو ہے ڈنڈے کوڑوں کی برسات ہو رہی ہے، اور ان کے سر سے اتنا خون بہ رہا ہے کہ ایک پوری ندی میں جیسے پانی بہتا ہے اس طرح سے خون بہتا ہوا نظر آیا، کیونکہ ان کے سر پر جب پتھر مارا جاتا ہے خون بہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پتھر اٹھانے جاتے تو اتنی دیر میں بے سر پھر صحیح ہو جاتا، پھر سر پر مارتے، یہ شدید ترین عذاب ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ جبریل امین عرض گزار ہو، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ یہ وہ حضرات ہیں جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کا سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتا ہے۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیے، یہ شدید ترین عذاب کس لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان حضرات کے لیے ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو جو ہے اہم عبادت کو جو ہے ہلکا سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم کبھی بھی نماز کو ہلکا نہ جانو، اور جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ظہر پڑھی تو عصر کی چھوڑ دی، کبھی عصر پڑھی تو مغرب چھوڑ دی، اور کبھی مغرب پڑھی تو عشاء کی چھوڑ دی، اور کبھی عشاء پڑھی تو فجر کی چھوڑ دی، اور وہ اپنے آپ کو ذہن میں تصور کرتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں۔ وہ انسان متقی کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کی پیاری اتنی بابرکت نماز جیسی عبادت کو ضائع کر دیتا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے بلال ارحنا، اے بلال اذان پڑھو، میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک پہنچاؤ۔ جس سکون اور ٹھنڈک کو میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہو کہ میری امت جب نماز پڑھے گی تو مجھے قرار ملے گا، سکون ملے گا، وہ امتی کیسا ہے جو نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے اور حضور کے فرمان کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نماز کی پابندی کرو۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، اور اس کے بعد کچھ ایسے جانشین ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پوجا کی، انہوں نے اپنی طبیعت کی بات کی، تو ان قریب وہ اس وجہ سے ایک دردناک وادی سے ملاقات کریں گے جس وادی کے بارے میں قرآن مقدسہ کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ تمام وادی اس سے پناہ مانگتی ہیں اللہ کی۔ حضرات محترم یہ عذاب شدید کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اعجاز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ اسے کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ اس حکایت سے ذرا اندازہ لگائیے، جبریل امین علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک بہترین خوبصورت شکل میں پیدا کیا، بہترین شاندار پروں کے ساتھ، سنہرے پروں کے ساتھ مزین کیا، جب جبریل امین کو اچھا خوبصورت حسین و جمیل بنایا، جبریل امین عرض گزار ہوئے، پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل تو نے مخلوق میں کسی کو پیدا کیا؟ فرشتوں میں تو نے پیدا کیا؟ تو جواب آتا ہے نہیں۔ تو اس شکریہ میں سجدہ کرتے ہیں اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز اس نرالے انداز میں پڑھتے ہیں، 1 رکعت نفل نماز 20,000 سال، یعنی 2 رکعت نفل نماز 40,000 سال میں مکمل کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل امین تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، جیسے تمہیں عبادت کرنا چاہیے تھا ویسے ہی عبادت کی، لیکن سنو آخری زمانے میں
میرا ایک محبوب آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا، اور اس کی گنہگار امت ہوگی، اس کی اور میرے نبی کی گنہگار امت تھوڑے سے وقت میں نقصان اور کمی کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گی، اور اس نماز میں دنیاوی وسوسے بھی ہوں گے، خیالات بھی ہوں گے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، مجھے اس اپنے حبیب کی امتی کی وہ 2 رکعت نماز وسوسوں کے ساتھ، کمی کے ساتھ، وہ تیری نماز سے مجھے بہت زیادہ محبوب ہوگی، بہت زیادہ پسند ہوگی، اور میں اس نماز سے بہت زیادہ خوش ہوں گا، اس لیے کہ وہ نماز میرے محبوب کی امتی نے میرے حکم سے پڑھی اور تو نے اپنے حکم سے پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین پوچھتے ہیں، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ، ان کو کیا اجر عطا فرمائے گا، کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس نماز کے بدلے انہیں میں جنت الماوا عطا کروں گا۔ تو جبریل امین نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ یہ جنت الماوا کیا ہے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیدار کرنے کے لیے جب کہا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا دیدار کرو۔ تو حضرات محترم 300 سال تک مسلسل پوری طاقت و قوت کے ساتھ اڑتے رہے، اور جو ہے ایک بار میں 3000 سال کی مسافت طے کرتے، اور جب پروں کو سمیٹتے تو 3000 سال کی مسافت کو طے کر لیتے۔ اس طرح سے 300 سال تک اڑتے رہے۔ جب تھک گئے تو ایک بہت بڑے درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے ستانے لگے، آرام کرنے لگے، اور اب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ، اس جنت الماوا کا میں نے کتنا حصہ طے کر لیا، 1/4، نصف یا آدھا؟ تو جواب آتا ہے، اے جبریل امین ابھی تو تم 300 سال اڑے ہو، 3000 سال تک پوری طاقت و قوت کے ساتھ اڑتے رہو، تب بھی تم جنت الماوا کے 10ویں حصے کو نہیں پا سکتے، 10ویں حصے کو عبور نہیں کر سکتے، پار نہیں کر سکتے۔ 100 حصوں میں حضرات محترم 10واں حصہ، تو یہ کتنی بڑی جنت الماوا ہوگی جو اللہ نے اپنے حبیب کی